السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نزہت، ایک چھوٹی سی آیت 3 ورڈ کی۔ اس کے بارے میں آپس میں بات کرتے ہیں۔ سیکھنا اور سکھانا۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ۔ تو وہی ہے، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اللہ سے ہدایت دے ہمیں، صراط، راستے کی، مستقیمہ، سیدھے۔ تو اس کا سیدھا ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ یہ ہوا، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سمپل، آسان طریقہ۔ اب اہدی کا ہی مطلب ہوتا ہے ہدایت دے۔ نا یعنی ہمیں، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، ہمیں۔ تو اہدی ہدایت دے، نا یعنی ہمیں، اہدنا یعنی ہدایت دے ہمیں۔ اب اس کو ہم پورا ایسے سمجھیں گے کہ یعنی اے اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھائیے جس میں ہدایت ہو یعنی ہم کچھ سیکھیں، ہم اس پہ عمل کریں۔ ہدایت بہت طرح کی ہدایت ہوتی ہے، اور یہاں ہم اچھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اگرچہ جبکہ دیکھیے صاف یہاں لکھا ہوا، اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہو گئے اور ہمیں پھر اللہ سے کچھ نہیں مانگنا ہے، نہیں، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سے اٹھتے بیٹھتے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ٹائم اس پہ ہر وقت ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار۔ تو سب چیزیں ہیں، اللہ ہمیں ہر طرح سے ہدایت دے، یعنی ہم سیدھے راستے پہ چلیں، اچھے اعمال کریں۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کتاب میں، اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ قرآن کی اس آیت میں مرکزی دعا سکھائی گئی ہے۔ یہ مرکزی دعا یعنی ہماری زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں کہ اے اللہ آپ ہمیں بہترین مسلمان بنا دیجئے۔ دیکھیں بہترین یعنی صرف مسلمان ہونا نہیں کوالٹی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بالکل یہ سوچ کے اپنے آپ پہ فخر نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ پہ مطمئن نہیں ہونا ہے، سیکھتے رہنا ہے، سکھاتے رہنا ہے، ہر لمحہ سیکھنا ہے، ہر لمحہ سکھانا ہے، ہر لمحہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اللہ ہمیں سیدھا اور سچا مسلمان بنا۔ صراط مطلب ہوتا ہے راستہ، یعنی راستہ، ایسا راستہ جس پر ہمیں چلنا ہے۔ راستہ تو ایک کامن سا ہے، کوئی سے بھی راستے پہ ہم چل سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے راستے پہ چلنا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ ہمیں دیکھیں ہمیشہ یہ فائدہ نہیں سوچنا ہم اپنی آخرت بنائیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا بھی ہماری سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں، یعنی ایسا راستہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ مستقیم یعنی سیدھا۔ اب سیدھا کا مطلب دیکھیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، یعنی قرآن میں جو سیدھا راستہ بتایا ہے اور جس کی تفصیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں ملتی ہے، وہ سیدھا راستہ۔ جو لوگ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو خوشحال زندگی عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔
جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن غمگین اور پریشان حال رہیں گے۔ دیکھیے یہاں یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم آخرت میں بہت غمگین، بہت پریشان رہیں گے۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کے، جیسے ہمیں یہاں عرشیا ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، کچھ ایسا مان لیا ہمیں حسد بالکل نہیں ہوتی، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس اتنا ہے، دیکھو یہ اتنا کامیاب ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے ایسے راستے کی جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور جس سے ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ واخر السلام۔